السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 63، آیت نمبر 216، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے، کیونکہ پورا قرآن مجید ہم حرف با حرف تجوید کے ساتھ اسی طرح مکمل کریں گے انشاءاللہ. سبق شروع کرنے سے پہلے آج میں بتاتی چلوں کہ ہم نے جتنی بھی پچھلے 60 اسباق میں بیسک تجوید پڑھی ہے، اب یہاں پر میں چھوٹے چھوٹے کوسچنز آپ سب سے کروں گی. آپ سب اس کے آنسرز مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ بھی دے سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے. آپ سب مجھے اپنے آنسرز دیجئے. اس کے بعد ہم ایڈوانس تجوید کی طرف موو کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے 60 اسباق میں ایک ہی چیز بار بار کروا چکی ہوں، ایک ہی بیسک چیزیں میں بار بار بتاتی رہی ہوں. تو آج آپ سب سے ایک کوسچن ہوگا اور آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا، آپ سب اس میں حصہ لیجیے گا، آپ سب اس کے آنسرز مجھے دیجیے گا. تو چلیے جی سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال. علی، یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو لام زبر یا لئی ہوتا ہے. یہاں پر عموماً جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہاں پر یہ مسٹیک ہوتی ہے، علیہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ علیہ نہیں ہے، یہ لئی ہے. علی یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم یا لین کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا، اس کو ہم نے لئی پڑھنا ہوتا ہے. ڈبل ای کی ساؤنڈ آئے گی، لئی. یہاں پر جو پڑھتے ہیں نا علیکم، علیکم غلط ہے. علیکم القتال، قاف حروف مستعلیہ میں سے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے. تا کے اوپر زبر اور زبر کے بعد الف آ جائے تو یہ حروف مد الف کہلائے گا. اس کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم القتال. تالو ایک حرکت کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ اپنے ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیجئے، اس کو کھولنے میں جتنا آپ کو ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے الف مدہ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. قتال وہو کرہ لکم. یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ را کے اوپر اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را ہمیشہ موٹا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا، لیکن اگر را ساکن ہوگا تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ را پر پڑھا جائے گا یا را باریک پڑھا جائے گا؟ تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو را ساکن موٹا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا. اگر اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا. ہم یہاں پر ہمارے پاس پیش ہے تو را یہاں پر پر یعنی کہ ہیوی یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ. چھوٹی مد، مد منفصل، مد منفصل چھوٹی مد جس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ اگلا لفظ جو ہے نا وہ اس حمزہ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ چھوٹی مد ہے اور اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا. تَكْرَهُوا. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. نہ تو اقفا یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اظہار کیا جاتا ہے. یہاں پر نون کی آواز ناک میں چھپ جائے گی. کیسے چھپے گی؟ جب آپ نون پڑھتے ہیں نا تو آپ کی جو زبان کا کونا ہے نا یہ اوپر جا کے 2 دانتوں کے پیچھے لگتا ہے. تو جب آپ نے اقفا کرنا ہے نا تو آپ نے زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا ہے، یعنی یا تو اس کو بالکل نیچے رکھنا ہے، زبان کو اس کے مخرج کے ساتھ ٹکر نہیں کھانے دینی، ٹچ نہیں ہونے دینا. تب آپ اقفا کر سکیں گے. تک راہو، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے گی تو یہاں پر ہا کے اوپر پیش ہے اور ہا کے بعد جو واو ساکن ہے، اگر پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو یہ واو مدہ کہلایا جاتا ہے. اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. مد اصلی 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا. واو ساکن اور یا ساکن دھیان رکھیے گا اس کا. اب میں نے پیچھے الف کی مثال آپ کو دی ہے، یہاں پر واو کی مثال آ گئی ہے. الف اور واو کی مثال آ گئی ہے کہ الف سے پہلے زبر اور واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو
تو یہ الف مدہ اور واو مدہ کہلاتے ہیں. شیئا وہو خیر لکم. اب یہاں پر غور کیجیے گا، ادغام کے بارے میں بتانے لگی ہوں. اگلی آیت آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنی ہے اسی طرح جیسے میں بھی بتا رہی ہوں. آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پہ مجھے اپنا اس کے آنسرز دینے ہیں، اس کے بعد ہم ایڈوانس تجوید کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ. شیئا، حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اب تنوین کو ہم نے ملانا ہے اس واو کے ساتھ، تشدید آ گئی ہے نا، تو اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام. اس ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. اب آپ نے تنوین کو جب واو کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے. یرملون، حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس ملانے کو اب دیکھیں، تنوین کے بعد یہ والا واو آ گیا ہمارے پاس، تو اس ملانے کو کہتے ہیں ادغام. اب یہاں پر ادغام مع غنہ اور بلا غنہ کی کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہاں پر میں بتاؤں کہ اب یہ دیکھیے، یہ 6 حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون. ان 4 کے ساتھ جب آپ نے ملانا ہے نا تو غنہ کر کے ملانا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا آپ ٹائم لیں گے. شیئا، واو ہے نا، تو شیئا ناک میں آواز چلے گی ایک حرکت کے برابر، تو یہ ہو گیا ادغام مع الغنہ، یعنی کہ آپ نے ملایا اس کو غنہ کے ساتھ. تو عربی میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام مع الغنہ. اب یہاں پر بلا غنہ کی مثال میں آپ کو دوں، پیچھے رہ گیا ہمارے پاس را اور لام. اب جب آپ نے اسی تنوین یا نون ساکن کو را اور لام سے ملانا ہے نا جب، تب آپ نے اس پہ غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ اس پہ بالکل بھی نہیں رکنا. یہاں پر بلا غنہ، بلا کا مطلب ہے بغیر، اور غنہ غنہ، یعنی کہ ادغام بلا غنہ، آپ نے ملایا ہے بغیر غنے کے. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. یہاں پر یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْ یا لین پیچھے میں بتا چکی ہوں. رُل لَكُمْ، یہ جیم آ گیا، وقف جائز. وقف جائز کا مطلب ہے آپ یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں پر چلتے جا سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں آیت کو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ. اب کس طرح ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آ گیا. میں پیچھے بتایا تھا کہ لام اور را کو جب آپ ملائیں گے، را کے ساتھ ملائیں گے تنوین کو، تو بلا غنہ، بغیر غنہ کے. تو میں نے اس کو دیکھے فوری سے پڑھا ہے، شر لکم. اب ناک میں تو آواز نہیں گئی نا، اٹ مینز یہ کیا ہے جی؟ بلا غنہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ تو وقف مطلق، یعنی کہ آپ یہاں پر رکنا ہے. آپ نے یہاں پر ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی آگے بھی چلنا ہے، تو یہاں پر رکنا ہوتا ہے، یہاں پہ وقف کرنا ہوتا ہے. قل قتال فیہ کبیر وصد، یہاں پر دیکھیں وصد. اب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. اب حلقی کیا ہوتے ہیں؟ عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا. اب حمزہ جو زبر زیر والا ہوتا ہے، یہ بھی زبر زیر پیش والا، وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، اور ایک اصلی حمزہ بھی ہوتا ہے. تو وہ کیسے؟ جو اصلی حمزہ ہوتا ہے یہ والا، اس کو اصلی حمزہ بولتے ہیں، حمزہ ہا. ٹھیک ہے، تو یہ 6 حروف جو حروف حلقی ہوتے ہیں. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو آپ نے نہ غنہ کرنا ہے نہ اخفا کرنا ہے، آپ نے اس کی ادائیگی فوری سے کرنی ہے. وَصَدٌّ عَن، وَصَدٌّ عَن، ٹھیک ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. اب یہاں پر اقلاب کا رول آ گیا. اقلاب، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے، اگر حروف با آ جائے گا، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، چینج کر دینا، بدلنا. تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف
با آ جائے گا تو آپ نے تنوین اور نون ساکن کی ساؤنڈ کو میم میں بدل دینا ہے، اس کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے. کفرن کی بجائے کفرم بولا جائے گا، کفرم بھی والمسجد الحرام. سب سے آسان رول ہے یہ نون ساکن اور نون تنوین کا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدْ. آج کا سوال، وَمَن يَرْتَدْ میں کون کون سا رول آیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدْ میں کون کون سا رول آیا ہے؟ آج کا ہمارا سوال ہے وَمَن يَرْتَدْ میں کون کون سا رول آیا ہے. تو یہاں پر آپ سب نے مجھے اس کا آنسر لازمی دینا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے اس کی. منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک. بڑی مد اس کی پہچان اس حمزہ سے ہوگی، اور مد متصل اس کو کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جب آپ نے گول تا پہ وقف کرنا ہے تو یہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. ہائے ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ گول تا گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، تو آخرہ پڑھا جائے گا. وَأُولَئِکَ اصحاب النار. میم مشدد نون مشدد، تو نون مشدد پر کیا کیا جاتا ہے؟ غنہ کیا جاتا ہے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. 218 تک ہم نے آج سبق کو پڑھا ہے. اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے، یا میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.